ایک بات کے ساتھ میں قبلہ صاحب کو دعوت دوں گا. یہ ملک کے جو حالات تھے دشمن نے دیکھا کہ شاید یہ قوم انتشار کا شکار ہے. بلوچستان میں مسائل ہیں, کے پی کے صوبے میں مسائل ہیں, اور جوڈیشری میں مسائل ہیں, اور سیاسی طور پہ انتشار ہے. دشمن نے سمجھا کہ یہ قوم بکھری ہوئی ہے, آپس میں الجھی ہوئی ہے, تو یہ موقع ہے ضرب لگانے کا. لیکن اللہ کے فضل سے جب وقت آیا تو پوری قوم نے اپنے مسائل اور اپنا اختلاف بالائے طاق رکھ دیا, اور اس وطن کے تحفظ کے لیے سب جمع ہوئے, اور سب نے یہ عہد کیا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگ گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. اللہ کریم تمام اسلامیہ نے پاکستان کو آپس میں اتفاق عطا فرمائے, وطن کے تمام فاصلوں کو آپس میں اتفاق عطا فرمائے, اور جو اتفاق کی برکت ہے, اتحاد کی برکت ہے, وہ آپ نے دیکھی ہے کہ اللہ نے اس کا کیسا ثمر عطا فرمایا. اب میں بلا تاخیر گزارش کروں گا قبلہ پیر صاحب سے کہ آپ اپنے کلمات سے نوازیں. جناب محترم قبلہ پیر خالد سلطان القادری مرکزی ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان پاکستان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ. میرے دوستو, حقیقت یہ ہے کہ ہمیں فخر ہے قوم پر, پاکستانی قوم پر فخر ہے. ہمیں فخر ہے تینوں مسلح افواج کے دستوں پر جنہوں نے ہر جانب سے پاکستان کی دفاع کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیا ہے, اپنی نیندوں کو, اپنے آرام کو قربان کیا ہے. اور ہمیں فخر ہے اپنی صحافت پر اور میڈیا پر کہ جس نے میڈیا کے زور پہ پوری دنیا کو پاکستان کی سچائی دکھائی ہے. اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے تمام اقوام پاکستان کے اتحاد پہ جتنی بھی تنظیمات تھیں اور جتنی بھی جہادی تنظیمات ہیں یا جتنی بھی اقوام تھی, سب سے ایک ہو کر ایک ہی مشن پر اکٹھے ہوئے ہیں. وہ کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور ہمارا رشتہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے. اور پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا ہے, اور یہ ریاست اسلامی ریاست ہے جس نے الحمدللہ ہمیشہ سے فتوحات حاصل کی ہیں. اور انشاءاللہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ پاکستان کا باپ بھی کیا کر سکے. بس ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, جتنے بھی ممالک کے حوالے سے بات کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے ان کو نقصان اس لیے ہوا کہ ان کی افواج جو ہیں وہ کمزور ہیں, اور پاکستان کی افواج الحمدللہ عوام کے زور پہ, عوام کی طاقت سے مضبوط ہے. اور جب افواج مضبوط ہوتی ہیں تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ ملک کی طرف پہلی آنکھ اٹھا کر دیکھے. اس وقت آپ نے دیکھا کہ ہماری افواج نے اور ہمارے شاہینوں نے انڈیا کا کیا حال کر کے دکھایا ہے. پہلے ایک دن پہلے کیا پوزیشن تھی کہ امریکہ بھی کہہ رہا تھا کہ دو ملکوں کا آپس کا معاملہ ہے, حل ہو جائے گا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پاکستان کو ہر طرف سے اختلافات نے گھیرا ہوا ہے. ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ ایک چیز ہے جس نے تمام اختلافات کو ختم کرنا ہے, وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد. ایک رشتہ ہے جو اقوام سے علیحدہ ہو کر, قومیت سے علیحدہ ہو کر, لسانیت سے علیحدہ ہو کر مسلمانوں کو ایک کرتا ہے. یہ ان کو پتا نہیں تھا, اور جب یہ ایک ہو کر مسلمانوں نے پیچھے قوم کھڑی تھی, آگے افواج لڑ رہی تھی, اور اوپر سے ہمارے شاہین آ رہے تھے, اور رب کائنات نے فتح سے ملا فرمایا ہے. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ درمیان میں نہ پڑتے پاکستان کا, پھر دیکھ کیا پاکستان ان کا حق سکتا ہے. اور ہمارا یہ تھا کہ ہم تجویز پیش کریں گے کہ ٹھیک ہے ہمارے شاہین اوپر سے بمباری کرتے رہے, نیچے سے ہماری ٹینک جا کر انڈیا میں داخل ہوں, اور کشمیر کے راستے سے جتنے بھی ہمارے قبائلی حضرات ہیں اور جتنی بھی ہماری جہادی تنظیمیں ہیں, یہ سارے ہم مل کے ہم داخل ہوتے ہیں کشمیر میں, تاکہ یہ وقت ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرا دیں.
الجہاد الجہاد قائد اہل سنت قدم بڑھاؤ قائد اہل سنت قدم بڑھاؤ جماعت اہل سنت پاکستان 48 میں بھی الحمدللہ میرے بزرگوں نے، میرے والد نے، میرے چچا نے، میرے دادا نے قربانی دی اور جہاد دیا، اور یہ موجودہ کشمیر اسی کا مرہون منت ہے۔ سری نگر تک ہمارے بزرگ پہنچ چکے تھے، لیکن اس وقت بھی درمیان میں پڑنے والوں نے معاملات کو رفع دفع کر کے ان کو کہا کہ بس آپ واپس آ جائیں۔ آج وقت تھا کہ آج ہم قربانیاں دیتے اور ہم مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو کر مقبوضہ کشمیر کو پاکستان میں انٹر کرتے، اور اس کے بعد کیا تھا؟ پھر ہمارا پانی کا مسئلہ بھی حل تھا، ہمارے دیگر معاملات بھی حل تھے، ہماری جنگیں بھی بنتی، پھر ہمارا کیا ہوتا؟ فلسطین ہوتا، پھر ہم اکٹھے ہو کر تمام مسلمان فلسطین کے لیے جہاد کرتے، اور فلسطین کو انشاءاللہ تعالیٰ اور غزہ کو انشاءاللہ تعالیٰ آزاد کر کے رکھتے۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت بھی لائے گا اگر ہمارے اندر اسی طرح یکجہتی ہوئی۔ جماعت اہل سنت شروع سے لے کر پاکستان کے بھائیوں کی جماعت ہے، اور جماعت اہل سنت کے بزرگوں نے اور ایک نعرہ لگایا تھا کہ اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان۔ اس وقت ہمارے بزرگوں نے پاکستان کی تعبیر کی تھی، اور اب ہم پاکستان کی تکمیل کر کے رکھیں گے، پاکستان کو مضبوط بنائیں گے، اور اس میں انشاءاللہ جماعت اہل سنت کسی لمحہ بھی افواج پاکستان سے اور ریاست سے دور نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ ہم اکٹھے ہو کر پاکستان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ میں ایک بار پھر پوری قوم کو، حکومت پاکستان کو، افواج پاکستان کو اور ایئر فورس کو اور ہمارے نیوی کہ جتنے بھی مجاہدین ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح اپنے جذبوں کو سر بلند رکھیں، قوم آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم فتح حاصل کریں گے اور آگے سے آگے بڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حفاظت بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید قوت ایمانی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب ایک ہیں۔ ادھر جتنے بھی مسالک ہوں، جتنے بھی مذاہب ہوں، اور جتنے بھی قومیں ہوں، جتنے بھی زبانی اختلافات والے ہوں، لیکن جب پاکستان کی سالمیت کی بات آئے گی انشاءاللہ ہم سارے مل کر پاکستان کے حق میں ہندوستان کے ساتھ اور دشمن کے ساتھ لڑتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔